اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ الزاریات دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، بلکہ انداز یہ کہ وما خلقت الجن والانس، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے، صرف میری عبادت کے لیے یہ پیدا کیے گئے ہیں جن بھی اور انسان بھی۔ یہ سارا مقصد خلقت ہے جڑا اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا ہے کہ تواڈے پیدا کرن دا مقصد ہی عبادت، جڑا ساڈے پیدا ہونے دا مقصد ہے وہ عبادت ہے۔ جس طرح امام بارگاہ دا ایک مقصد ہے کہ اتنے مجالس پڑھیا جائے، مسجد دا ایک مقصد ہے کہ اتنے سجدے کیتے جائیں، ہر شے دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مقصد تو بغیر اللہ نے کیڑی بھی پیدا نہیں کیتے، مقصد تو بغیر حضرت امیر المومنین دا چمگادڑ تے بڑا لمبا خطبہ ہے نہج البلاغہ ہے، وہ میرے مولا نے دسیا ہے کہ چمگادڑ اور چھپکلی نو بھی اللہ نے فضول پیدا نہیں کیتا، کسی نہ کسی مقصد واسطے پیدا کیتا۔ جڑے اللہ نے چھپکلی بغیر مقصد تو نہیں بنائی، اس انسان نو بغیر مقصد تو نہیں نہ بنائی۔ میرے محترم سامعین، ساڈا ایک مقصد ہے، جڑی شاید مقصد پورا نہ کرے وہ بیکار ہوندی ہے۔ جڑی جس مقصد واسطے بنائی گئی ہے اگر پورا نہیں کر دی تو پھر وہ بیکار ہے۔ پکھے چلتے ہیں پہ چونکہ لائے اس واسطے گئے ہیں کہ تھوڑی ٹھنڈ کرن، ہوا دیں، اگر نہ دین تو ہے صحیح نے لیکن بیکار، کہ ہون یا نہ ہون پھر برابر ہے۔ چھت بنایا گیا ہے تاکہ بارش نہ آئے، تھوڑی جی محسوس ہوئی ہے تو انہیں تو ختم کر دیتا ہے، جڑا کہ اگزاس سی ادھے اتنے انہیں کور کر دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اگر اتنے بیٹھے ہیں پھر بارش آوے تو پھر عمارت ہے لیکن بیکار ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مقصد پورا نہیں کر رہے۔ بلب ہوئے تو روشنی نہ دے تو بیکار ہے، اس واسطے کہ وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرے۔ بندہ ہوئے تو عبادت نہ کرے، بیکار ہے۔ انسان بھی ہوئے جو عبادت نہ کرے وہ بالکل بیکار ہے۔ وہ اس طرح سمجھو جو فیوز بلب ہے یا خراب پکھا ہے یا چون والا کوٹھا ہے، یعنی بیکار ہی ہے نا جی۔ اصل انسان دا مقصد ہے عبادت۔ ہوں جدوں عبادت دی گل آتی ہے تو پھر بندے دسیا جاتا ہے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، حالانکہ نماز جزو عبادت ہے۔ نماز عبادت دا ایک جز ہے، روزہ بھی عبادت دا ایک جز ہے، اور حج کر کے بندے کل آنے شروع ہوئے ہیں، یہ بھی عبادت دا ایک جز کر کے آئے، یہ ساری عبادت نہیں۔ میں ایک مختصر لفظ کہہ دینا، دو لفظ بچے نوجوان اسی طرح سمجھ جان۔ عبادت دا وقت مقرر نہیں ہوتا، میں پھر عرض کرنا، عبادت دا وقت مقرر نہیں ہوتا، اجزائے عبادت دا وقت مقرر ہوتا۔ جڑے اجزائے عبادت نے انہوں دا وقت مقرر ہے۔ مثلا سال بعد ایک مہینہ مقرر ہے روزے واسطے، عبادت سارا سال بھی ہے۔ نماز دا ایک وقت مقرر ہے، صبح ہو چکی ہے ہن ظہرین ہونی ہے، درمیان دا جڑا وقت ہے وہ عبادت تو خالی نہیں۔ یار صبح نماز ہوئی ہے تو تھوڑا کہ خیال زور تک بندے فارغ نے نہیں، عبادت نے۔ شام نو پھر نماز ہے، وہ دا وقت ادوں آئے گا، درمیان چ بندہ عبادت تو فارغ نہیں ہوتا۔ بندہ نماز تو فارغ ہوتا ہے، عبادت تو فارغ نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے ہن گل کچھ پہنچی۔ بندہ روزے تو فارغ ہوتا ہے، عبادت تو فارغ نہیں ہوتا۔ اب بندے جڑے واپس آ رہے ہیں وہ حج تو فارغ ہوئے ہیں، عبادت تو فارغ نہیں ہوئے۔ جدے تو فارغ نہ بندہ ہو سکے انہوں عبادت آتا، جدے تو بندہ کسے وقت بھی قبلہ فارغ نہ ہو سکے انہوں عبادت آتے ہیں۔ جڑا ایک شاعر نے کتے لکھیا کسے عارف نے کہ جو دم غافل سو دم کافر، جڑا سا بھی تیری، میری پنجابی دا ایک شعر ہے، تیری یاد باجو میرے محبوبہ
جڑا سا آیا وہ حرام ہے. یہ مطلب ہے سا بھی لینا عبادت ہے. سا حرام ہو جائے جی بچ عبادت نہیں. ہوں میں دسن لگا وہ عبادت کی. نماز جزو عبادت ہے, روزہ جزو عبادت ہے, حج جزو عبادت ہے. عزیزہ نے گرامی قدر, عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت نکلا ہے عبدیت سے. عبدیت کہتے ہیں غلامی کو. پوری زندگی پہلے دن سے لے کے قبر تک جانے کے دن تک مالک کی رضا میں رہنا عبادت. بہت شکریہ. مالک دی رضا وچ رہنا عبادت ہے. وہ تسی دی رضا وچ صرف جاگنا نہیں, وہ دی رضا وچ ساؤں میں جاؤ گے تو عبادت, ٹردے پھرتے بھی رہو گے تو عبادت, سائیکل تے بھی چڑھ جاؤ تو عبادت. رہنا مالک دی رضا وچ. دو چیزاں میں بیان کراں گا, ایک ہے عبادت, ایک ہے عادت. پھر عرض کر رہے ہیں, ایک عادت ہے, ایک عبادت ہے. یہ جڑا مجلس چاہنا ہے یہ ساری عبادت ہے. بندے سمجھتے ہیں انہوں عادت ہے. سبحان اللہ. بندے سمجھتے ہیں کہ انہوں عادت ہے. ساری عادت نہیں, ساری عبادت ہے. عادت کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, عبادت کا فائدہ ہوتا. یہ نماز بھی کئی بندیاں دی عادت ہے. وہ عادتاً اٹھ کے پڑھ دے رہے, نہ پڑھن تے آوازار ہو جاندے. میرا خیال ہے کہ نماز بہترین ہوئے جڑی عادت نہیں عبادت ہے. روزہ بھی وہ بہتر ہے جڑا عادتاً نہ رکھا جائے, عبادتاً رکھا جائے. میرے عزیزو, عادت تے عبادت فرق ہے. بحث تے میں حج تے کرنا چاہنا جڑی ایس والے بندے کر کے واپس آ رہے ہیں. میں حج تے بحث کرنا چاہنا کہ حج کی ہے, یہ دا مقصد کی ہے. میں وہ گل ذرا مکم کر کے کر دیا. جنہوں مقصد دا پتہ ہے نا وہ دی عبادت ہے, جنہوں مقصد دا نہیں پتا وہ دی عادت. بہت شکریہ, مولا تو انہوں جزائے خیر دے. پھر کہہ رہے ہیں جنہوں مقصد دا پتہ ہے وہ دی عبادت ہے, جنہوں مقصد دا پتہ نہیں وہ دی عادت ہے. بہت شکریہ. مثلا نماز تو پہلا گل کر رہے ہیں. نماز دا بھی ایک مقصد ہے, نماز دا ایک مقصد ہے. اچھا بیبیاں شرط دوپٹہ لیندیاں نے, یہ دا کی مقصد؟ وال کجے جان. یارا والاں نو کجن دا مقصد ہے نا. یہ دا مقصد ہے کہ وال ننگے نہ ہوں, وال نظر نہ آؤں. اگر کسی بی بی دے وال نظر آ رہے ہیں تو دوپٹہ بھی ہے, عبادت نہیں عادت ہے. خلاف میرے بیبیاں ہونا تو کوندے تسی نہیں. میں پیانا جس بی بی دے سر تے دوپٹہ بھی موجود ہے تے وال بھی وہ دے نظر آ رہے ہیں, اس دوپٹہ عادتاً لے ہے, عبادتاً نہیں. ویسے علی دیاں بیٹیاں نے عادت نہیں بچائی, عبادت بچائی. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. بہت شکریہ. اچھا مجلس بھی ساری عبادت ہے, ساری عادت نہیں. یقین کرو ایسی گل نہیں. یہ جڑے بندے مجلس اٹھ کے جاندے نا وہ کسے حاجت واسطے جاندے نا. حاجت واسطے جان تو پھر جانا بھی عبادت ہے. تو جے عادتاً جان, کئیاں نو عادت ہوندی ہے ہر بندہ دی واری اٹھ پینا, ہر بندہ دی واری اٹھ پینا, اٹھ کے پھر باہر ہو کے آ جانا. عادتاً نہیں, حاجتاً جاؤ تو عبادت ہے. یار پانی پین جانا ہے, کھانا کھان جانا ہے, کسے حاجت واسطے جانا ہے تو پھر عبادت ہے. تے عادتاً بندے نو عادت پئی ہو گئی جان دی تے ہوندی. ایک شاہ صاحب سن, بڑے میرے عظیم دوست سن, جوڑے دے اقبال شاہ صاحب. انہوں نے کسے بندے گوڑے نو ہتھ لائے, سید سمجھ کے تے ہتھ لا کے بہ گیا. اگوں کہ اور بندہ آ گیا تو سید نہیں سی, انہوں ہی اس لایا. اشارہ نے گوڑے نو ہتھ لایا نا, انہوں نے کہا پلا ہوگا خیر ہوگا, وہ بہ گیا. اگوں کہ بندہ آیا وہ غیر سید سی, وہ اٹھ کے وہ گوڑے نو ہتھ لایا. وہ سا کہا میں تے سمجھدا تیری عبادت ہے, تینوں تے عادت ہے. میں سمجھدا سا کہ سیداں دا احترام کرنا تیری عبادت ہے, میں صاحب لایا تینوں تے عادت ہے. عادت اور ہے, کیا بات ہے, یہ اج دا موضوع ہے میرا. عادت اور ہے, عبادت اور ہے. جڑا مقصد تو واقف ہے وہ دی عبادت ہے, جڑا مقصد تو واقف نہیں قبلہ وہ دی عادت ہے. نماز دا ایک مقصد ہے. مثلا میں سورہ مبارکہ عنکبوت خالق فرماتا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کا مقصد یہ ہے کہ یہ برائیوں سے روک دیتی.
نماز کا مقصد یہ ہے کہ یہ روک دیتی ہے بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے. یہ مطلب ہے جو نماز پڑھ کے برائیوں سے رک جائے اس کی عبادت ہے. جو نماز بھی پڑھتا جائے بے حیائی بھی کرتا جائے اس کی عبادت نہیں، عادت ہے. بہت شکریہ. اور پڑھ دینا ایک شکریہ کہ روزے کے متعلق بھی آیت پڑھ دینا بھائی، روزے کے متعلق پڑھ دینا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر پہلی امتوں کی طرح ہم نے روزے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. تاکہ تم شاباش تاکہ تم یہ مطلب روزے کا مقصد ہے کہ بندے میں تقوی آ جائے اور وہ متقی بن جائے. جو روزہ تقوی دیتا ہے وہ عبادت ہے. میں پیانا مرضی نہ رکھا جے گل تو میں ٹھیک پہ کر اجے روزے ویسے ہوں جی دور نے ویسے ہی میں گل پہ کرنا. میں مثال دے بیٹھا، میں پھر کروں. روزہ اگر تقوی دے وے تو پھر عبادت ہے. تے بندہ روزہ رکھے تے متقی نہ بنے پھر عادت ہے. ہوں میں تو ساں عبادت کی دی ہے کہ عادت کی دی. جڑا روزہ رکھ کے متقی بن جائے وہ دی نشانی کی ہو سکتی؟ مہربانی. جڑا بندہ رہندا ہوئے وہ کاڑے تے آکھے میں گجراں والے ہونا کی کرنا ہے؟ گجراں والے آ تے گجراں والے دا نا تو، اور گجراں والے آئیں گا تو پھر گجراں والے دا ہوئے گا نا. ہوں تو وہ کاڑے میں نا تو جتھے رہنا پیا وہ شہر دی گل کر. جڑا بندہ متقی ہے تے امام المتقین نو نہیں جاندا. اللہ دیا بندیا علی تو دور رہے گا تو متقی ہو ہی نہیں سکتا. شکریہ. ہوں میرا خیال ایک مثال ہو دینا، مقصد دی گل کرن لگا. مقصد واسطے سورہ مبارکہ توبہ دی مثال واسطے آیت پڑھن لگا. سورہ مبارکہ توبہ، سورہ مبارکہ توبہ چ اللہ فرماتا ہے انما یامرو مساجد اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ آباد کرتے ہیں لوگ مسجدوں کو. آباد کرتے ہیں لوگ مسجدوں کو، لوگ آباد کرتے ہیں. جڑے بندے میرے لوگ وہندے نے پہ وہ آندے نے کتھے نے وہ جڑے آباد کرتے؟ او یارا اتھے ہی بندے موجود نے جڑے مسجداں نو آباد کرتے ہیں. بندے حیران ہو کے پہ وہندے نے بھی وہ کون نے؟ وہ اسی ہاں. کنے کرنیاں نے مسجداں آباد؟ اساں کرنا. اللہ فرماتا ہے وہ سوائے اس کے نہیں کہ وہ لوگ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، اور وہی تو لوگ ہیں جو مومن ہیں. اور خالق فرمایا والیوم الآخر، اور وہی ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو ایمان والے بھی ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس مسجد میں نماز کو قائم کرتے ہیں. وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں. گویا مسجد اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں نماز کو قائم کیا جائے. مسجد ہے اس میں ظرف، ظرف اسے کہتے ہیں جو مکانیت کو ظاہر کرے. مطلب کیا کہ وہاں سجدے ہوں تو مسجد ہے، سجدے ہوں تو مسجد ہے. جتھے مسجد ہوئے تو سجدے نہ ہون وہ کوئی کمرہ ہے. مسجد ہے اس میں ظرف، جہاں سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہتے ہیں. اے قرآن یقین کرو اگر سجدے واسطے مسجد بنائی گئی ہے، اللہ دی بارگاہ چکن واسطے بنائی گئی ہے، تو پھر اتھے عبادت ہے. تو جے مقصد کوئی ہو رہے بولو بولو پھر عادت ہے. اے قرآن اسے قرآن چ اللہ فرمایا ایمان والے مسجداں نو آباد کر دینے تے مسجد بناؤ تے آباد کرو. یہی قرآن ہے تے اوہی صورت ہے. خالق کائنات فرما دن والذی نتخذوا مسجدا ضرارا، کچھ بندے ایسے تھے جنہوں نے مسجد بنائی تھی نقصان دینے والی. مسجد سجدے کے لیے ہوتی ہے یا نقصان کے لیے ہوتی ہے؟ اصل بات کیا تھی؟ اس کے بنانے میں مقصد خراب تھا. مقصد ٹھیک ہو تو مسجد مسجد ہے، مقصد ٹھیک نہیں تو مسجد ضرار ہے. ضرار کا معنی نقصان دینے والی. جے اتھے سجدے نہیں سنتے اللہ انہوں مسجد کیوں آکھے؟ میں بڑی لطیف کنے واہ کی تھی میں پیانا اگر اتھے سجدے نہیں سنتے اللہ انہوں مسجد نہیں سی آکھنا، پھر کمرہ آکھنا سی.
گھر رکھنا سی، ایسی مسجد، یہ مطلب بندے اتنے سجدے کرتے سن۔ اللہ فرماتا حبیب مسجدن زرارن، وہ مسجد تو ہے مگر نقصان دینے والی مسجد ہے۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے، میں کی آکھیا مسجد کی ہوندا ہے؟ سجدے، تسی حیران ہو گے۔ اللہ فرماتا حبیب یہ جو مسجد ان نے بنائی ہے نا، زرارن و کفرن، اس میں نقصان بھی ہوتا ہے کفر بھی ہوتا ہے۔ اس مسجد میں نقصان بھی ہو رہا ہے، انہوں نے کفر کے لیے بنائی ہے۔ یہ مطلب ہے مقصد خراب ہو تو مسجد بھی کفر بن جاتی ہے، مقصد ٹھیک ہو تو عبادت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا حبیب انہاں بندے مسجد بنائی ہے کفر واسطے، وَتَفْرِيقًا بین المومنین، یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں تفریق ہو جائے، مومنوں میں تفریق ہو جائے۔ حضرات جس مسجد میں مومنوں میں تفریق ڈالی جائے، جب اللہ کو وہ مسجد پسند نہیں، کمال ہے یار، وہ بندہ اللہ کو کیسے پسند آئے گا جو مومنوں میں تفریق ڈال دے۔ بہت شکریہ۔ جو تفریق ڈالے وہی ضرار ہے۔ پاکستان کرنے والی گل کوئی نہیں، اتنے لوگ منیا دے نام ضرار رکھے، اللہ دیا بندہ تیرا نقصان پہ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، میرے حبیب وہاں کھڑا ہو جو مقصد تقوی کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا تو مقصد ہی کفر ہے۔ ہوں ذرا میں بچہ ہوں دس رہا، یہ مسجد مدینے میں بنائی سی لوگ، نبی نے مسجد نبوی بنائی سی، او دے وچ حضور نے آپ بھی ہتھاں نال پتھر دیتے نے، صحابہ ترلے کرتے رہے کہ اسی آپ بنانے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں تسی اے دینا نا، اے بناؤ، اے رکھو، اے رکھو، اور رکھو میرے کو لے کے، وہ پھر لے کے رکھتے رہے۔ نبی دا پورا بچ حصہ سی، ہتھاں نال نبی بنائی، وہ جڑی نبی ہتھاں نال بنائی سی نا، اس تو علاوہ کچھ منافقین پہ انہاں آکھیا یا رسول اللہ اساں ایک مسجد بنائی ہے، اتھے ایک واری تساں امامت صرف کرانی ہے، ایک واری تساں کرانی، مسجد اساں بکھری بنا لی ہے، ایک واری میں مقصد دی گل کریں، مقصد دا پتہ ہے تے عبادت ہے ورنہ عادت۔ لو جناب علیہ نے مسجد بنا لی بچ نماز پڑھنی شروع کر دیتی، نبی پاک نو کہنے لگے کہ یہ ایک تساں نماز پڑھانی ہے، حضور نے فرمایا تے ایک تو بعد، انہوں نے کہا پھر اس تو بعد اساں امام اپنا بنا لیا ہے، ایک واری تسی برکت واسطے پڑھاؤ نا، ایک واری تسی برکت واسطے پڑھاؤ، تے اتھے کھلو کے ایک واری پڑھاؤ گے تے وہ پتہ لگ جائے گا کہ حضور نماز پڑھا گیا نے تو مسجد ہے، تسی پھر فارغ ہو، اس تو بعد اساں اپنا رکھنا ہے۔ اللہ نبی فرمایا شاباش تواڈے جمن تے تساں میری جگہ تے اپنی مرضی نال رکھنا، کیا بات ہے، جتھے میں نماز پڑھانی ہے تساں اتھے پھر اپنی مرضی نال رکھنا ہے۔ انہاں کہ تسی فارغ نہیں نہ ہوندے تے تسی مسجد نبوی چ نماز پڑھاندے رہو، ایتھے اسی اپنا بندہ رکھ لینے، ہائے ہائے پڑھنی نماز ہی سن تے امام اپنا کھلارنا سن، نماز وچ انہاں ہیر رانجھا نہیں سی پڑھنا، الحمد بھی پڑھنی سی، قل ہو اللہ بھی پڑھنا سی، اللہ اکبر بھی آکھنا سی، سورہ ناس پڑھ دے، سورہ فیل پڑھ دے، یہی پڑھنیاں سن، پھر انہاں سورہ حمد بھی پڑھنی سی، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ فرماندہ و کفرن، انہوں نے بنائی ہی کفر کے لیے ہے۔ آخر بندے نے ایک باری سوچنا چاہیے ہے، او آندے نے اللہ اکبر، اللہ فرماندہ کافر جو ہے، او آندے نے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اللہ فرماندہ کفر پہ کر دے ہو، او آندے نے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اللہ فرماندہ کفر پہ کر دے ہو، او آندے نے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماندہ کفر پہ کر دے ہو۔ میں کہ اللہ ہویا کی ہے، یہ نماز بھی کفر بن گئی ہے، فرمایا مقصد جو ٹھیک نہیں ہے، جب ان کا مقصد ہی ٹھیک نہیں، ان کا قیام بھی کفر ہے، رکوع بھی کفر ہے، سجدہ بھی کفر ہے، ان کا تشہد بھی کفر ہے، سارا ہی کفر کر رہے ہیں۔ میں کہ اللہ نمازیاں تے غصہ چڑھ گئی، فرمایا نہیں، نمازیاں تے نماز دا غصہ نہیں چڑھیا، جڑی نبی ہتھاں نال بنائی سی انہاں انہوں چھڈ کے آپ بنا لئی،
اس غور ہی نہیں فرمایا. بہت شکریہ. جیڑی نبی ہتھاں نال بنائی سی, جیڑی نبی اپنے ہاتھاں نال بنائی, جنہیں انہوں چھڑ کے وکھری بنائی, اتھے نہ نماز جائز ہے, نہ قیام جائز ہے, نہ رکوع جائز ہے, نہ سجدہ جائز ہے. ہن پتہ لگ گئی علی نو ہتھاں نال کیوں بنایا سی. نبی تے ویسے بھی کھلو کے کہہ سکتے سن, اور نبی تے ویسے بھی کہہ سکتے سن من کنت مولا ہو فھذا علی مولا. نبی ایسرا بھی کہہ سکتے سن من کنت مولا. نبی انج بھی کہہ سکتے سن. بسم اللہ. بابا جی تشریف ہے. پیر سید زاہد محمد. بسم اللہ. بابا جی بہت شکریہ. شاہ جی آ گئے مجلس دی رحمت چی برکت چ اضافہ. ہن روحانیت اور ود جانی چاہیے. سادات دے آمد نال یقیناً اللہ دا فضل شامل حال ہو جاتا ہے, اللہ دا رحم شامل حال ہو جاتا ہے. میرے محترم سامعین, میں عرض کر رہا سا کہ بنائی مسجد ہے, وہ بچے نماز پڑھتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کفر کرتے ہیں. کدی بندیاں سوچیا ہے اللہ دیا بندیاں جس قرآن نو قبراں تے پڑھ چھڑیائی, اے دے بچوں پڑھ کے سوچ اے نماز کفر کیویں بن جاتی. یار نماز ہے تے اللہ فرماتا ہے یہ کفر کر رہے ہیں, اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا, یہ مسجد نقصان دینے والی مسجد ہے. اور تہاڈی اطلاع واسطے عرض ہے کہ اللہ فرمایا سی اگ لا دیو اس مسجد نو. ساڑ چھڑی سی نبی نے وہ مسجد. کبھی سوچئے ہی وہ تھے نماز پڑھتے ہیں, اللہ فرمایا ساڑ چھڑو. جلا دینے کے قابل ہے وہ جو محمد کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں آ جائے. کیا بات ہے سر. جدو باویری تشریف لائے نے تو میں یہ گل پہ کرتا سا کہ ہتھاں نال نبی نے مسجد بنائی. صحابہ جو ترلے کرتے رہنے تسی بہو تے سی بنانے ہیں. اور فرمایا کہ آرام کرو, میں نے پتہ ہے اے پتھر لگو نا اتھے رکھو, اوتھے رکھو, اوتھے رکھو. وہ اصل چ نبی نے ہتھاں نال بنائی سی تاکہ پتہ لگے جنہوں نبی ہتھاں نال بنائے جڑا انہوں چھڑ کے اور بنائے, جنہوں نبی ہتھاں نال بنائے جڑا انہوں چھڑ کے وکھرا بنائے, اتھے نہ نماز ہوندی, اتھے نہ قیام ہوندا نماز دا, اتھے نہ رکوع جائز ہے تے نہ سجدہ جائز ہے. ایسرا نبی کھلو کے بھی کہہ سکتے سن من کنت مولا, انج بھی کھلو کے بھی کہہ سکتے سن من کنت مولا. جڑے ہاتھ مسجد نبوی وچ استعمال کیتے سن نا, انہاں دوواں ہتھاں نال حیدر نو انج کر کے نبی فرمایا دیکھ لو میں ہاتھوں سے بنا رہا ہوں. جس طرح میری بنائی ہوئی مسجد کو چھوڑ کر نماز قبول نہیں ہوتی, جو اسے چھوڑے گا نہ اس کا قیام ہے, نہ اس کا رکوع ہے, نہ اس کا سجدہ. شکریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرا خیال ہے مقصد دی گل سمجھ چاہ گئی کہ مقصد نیک ہی ہوئے تو نماز ہوندی ہے, مقصد ٹھیک نہ ہوئے تو نماز بھی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. میں حج دا مقصد پڑھنا چاہنا, جڑے حج کر کے آئے نے وہ بھی سن لین, وہ تائید کرنگے, تے جڑے نہیں کیتا تو اڑے واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ حج نصیب کرے. کل پہلا جہاز پاکستان چاہیا ہے, حج دا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں. میں نماز دا مقصد تو سامنے پڑھ دیتا, سامنے پڑھ دیتا. ہن حج دا مقصد پڑھ دیں تو مہربانی, بس اینی اج دی مجلس ہے, حج دا میں مقصد بیان کر دینا تواڈے سامنے. حج ارادے نو آندے نے, کسے شاید ارادہ کر لینا, پک کر لینا, اندروں پکیاں ہو جانا, اے دا نام حج. سرکار نے حج پہلا بھی وہی کیتا ہے تے آخری بھی وہی کیتا ہے. حضور نے زندگی دی ایک حج فرمائی, وہ دا ایک مقصد ہے. وہ جنہ کو میں قرآن چ پڑھ سکنا, بابر بھی تشریف لے آئے ہیں تے وہ میں پڑھ دینا. سورہ مبارکہ حج ہی پڑھنی چاہیے میرا خیال. سورہ حج, اور یارہ سورہ حج پڑھا گے تو حج سمجھ آئے گا. اللہ فرماندہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ, ہم نے ابراہیم کے لیے مقرر کر دیا مکان البیتی, ایک مکان جو بیت کی شکل میں, گھر کی شکل میں موجود تھا, یعنی بیت اللہ.
اور ہم نے ابراہیم سے کہا ان لا تشرک بی شیئن، اس دھیان نہ سننا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کہہ رہے کہ ان لا تشرک بی شیئن، ابراہیم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ مینوں بندہ آکھے نا مولوی وضو کیتا ہی، کوئی بندہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ مولوی وضو کیتا ہی، ایک بار مینوں تکلیف ہونی ہے کہ یار میں ہر ویلے قرآن کول رکھنا، میں بغیر وضو تو لئی پھرنا، تو شک کیوں کیتا میرے تے؟ مینوں پیا نہ وضو کر لیا، میرے کو قرآن میں وضو کر کے میرے جیسے بندے نو بندہ وضو آکھے جہدے کول قرآن ہوئے تو بندے آندے نے کہ شک پہ جاتا کہ وضو کردا ہی نہ ہو، مت کردا ہی نہ ہو۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ ابراہیم جیسی ذات ہوئے تو انہوں آکھنا پوے کہ میرے نال شریک نہ ٹھہرائی؟ کمال ہے یار، ابراہیم جیسی ذات ہوئے، علیہ السلام ذات ہوئے، اللہ دا نبی ہوئے، تو پھر صاحب شریعت ہوئے، صاحب کلمہ ہوئے، تو خلیل خدا بھی ہوئے، انہوں آکھن دی لوڑ ہے؟ جنہیں متعلق اللہ فرماتا وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے تھا ہی نہیں۔ اللہ انہوں کہہ رہے ہیں، کوئی تو بچے مقصد ہے نا، میں تو مقصد بیان کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو حوالے کعبہ کیا اور پھر کیا کہا ان لا تشرک بی شیئا، کسی شے کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، پھر وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک رکھنا، لِلطَّائِفِينَ، یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، والقائمین، یہاں آئیں گے قیام کرنے والے، والرکع السجود، یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے، یہاں آئیں گے سجدے کرنے والے، آئیں گے جیباں کٹن والے نہیں، اللہ دے بندے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، قیام کرنے والے، ایتھے آنے نہیں بندے۔ پھر میرے گھر نو پاک رکھیں، اے تیرا ذمہ ہی، تو میں نگہبان کعبہ، تو میں وارث کعبہ، تو میں متولی کعبہ۔ ہون پتہ لگے اللہ کیوں آکھے ہے، تیری عقل سے گل پان واسطے۔ اللہ فرماتا ہے ان لا تشرک بی شیئا، کسی ایک شے کو بھی میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ مطلب ہے اللہ کعبہ جس کے حوالے کرتا ہے وہ مشرک نہیں ہوتا۔ یہ سنے آئی، اللہ فرماتا ہے کسی شے کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، میں کعبہ تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو، اگر شرک کی رائی بھی ابو طالب میں ہوتی تو اللہ کعبے کی کنجیاں ابو طالب کے حوالے کیوں؟ اللہ کعبہ حوالے ہی اس کے کرتا ہے جو شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو۔ یہ عصمت کی منزل پہ بندہ فائز ہوتا ہے جس کے حوالے اللہ اپنا کعبہ کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم جی آواز دو لوگوں کو، اذان دو کہ لوگ یہاں آئیں۔ کتھے؟ اللہ فرماتا بیتی، میرے گھر، میرے گھر۔ میں کہ اللہ گھر کدھر ہے؟ فرمایا میرا۔ آنا کن ہے؟ فرمایا لوگاں۔ میں تے اندر نہیں گیا، آج میں ویسے کر رہے ہیں، دوڑی پھٹر کے آئے ہیں۔ وڈے وڈے بندے ویسے اندر بھی جاندے نے، کعبے دی کنڈی کھول جاندی ہے، جندرا بھی کھول جاندی، چابی انہوں دے کولے۔ وڈے وڈے بندے اندر جاندے نے، سیاستدان سارے جاندے ہیں۔ ساڈے نال تو متقی نے نا جڑے اندر جاندے۔ میں نا سانو جو اندر کوئی نہیں جان دیندا، تے اے جڑے سیاستدان نے جننے جہاں دور ہوئے وہ جاندہ ہے۔ مثلا عمران خان صاحب بھی جا سکتے ہیں، نواز شریف صاحب گئے ہون گے، بے نظیر بھی گئی سی، مشرف صاحب بھی گئے سن۔ یہ بڑے بڑے جاندے نے کعبے دے اندر، جڑے بہت نیک نے۔ اور سانو گناہگاراں نوں کہڑا جان دیندا یار؟ کوئی بندہ گجرا والے گیا تو مینوں دسیا جا کے میں وہی حاضری دیاں، کوئی نہیں جانے ہاں دوڑے پھر کے آ جانے، کنڈی بجی ہوندی، جندرا بجا ہوندا، سلام شلام کر کے آ جانے۔ اندر تے کوئی اللہ والے جاندے ہون گے میرا خیال ہے، اے ہی جاندے نے سارے جنہاں تے نیب نے کیس بنائے۔ انہوں اللہ ساتھ ہے اندر، انہوں اللہ ساتھ ہے نہیں۔ سعودی عرب والے جڑے فرمان ہوا نے وہ سمجھتے ہیں سرکاری بندے نے، سرکاری پروٹوکول نہ بندے اندر ٹر جاندے۔ مینوں کوئی بندہ آندا تیرے ورگے تے نہیں جا سکتا،
میں اتنے کون جاندے؟ اس آخیا وڈے وڈے جاندے۔ میں کہ پہلا تو من بھی کعبے دے اندر وڈے وڈے جاندے، یہ تو مننا پہلا، کعبے دے اندر سارے نہیں جاندے، کعبے دے اندر وڈے وڈے جاندے نے۔ میں کہ تیرے ورگے بندے جمنے نہ ہوندے، تیرے ورگے تے اللہ نے او کام نہیں سی کرنا، او کی میں کیا کنڈی کھول کے تے جندرہ کھول کے تے سارے وچ وڑ کے وڈیا وڈیا بن جانا سی۔ علی علیہ السلام دی ماں نو اللہ کیا تو بویرا ہونا ہی نہیں، بویرا تے کئیاں آگے آکھنا اسی بھی وڈے ہاں، اسی بھی وڈے ہاں، اسی بھی وڈے ہاں۔ دیوار کعبہ پھٹے گی تو اندر قدم رکھ تاکہ کائنات نو پتہ لگے وڈے ہو ابو طالب تو وڈا گھر ہے ہی نہیں۔ مولا تو انو جزا دے۔ لو جی میں انعام بھی وصول کر لیا مولا علی علیہ السلام دی جوتی دا صدقہ، بہت شکریہ۔ یہ بھی انعام ہے تہاڈا، وہ بھی انعام ہے، مولا تانوں جزا دے، بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے کعبہ اللہ دا گھر ہے۔ ویسے جڑے اندر جاندے نے ساڈے والے وڈے وڈے، انہاں نوں کسے ویلے پوچھیا جے کسے دی رسائی ہو جائے کہ بھائی جی اندر گئے سو باہر تے اللہ نہیں کدھر ملیا، کتے اندر ہی۔ مینوں بندہ نے گھر کدوں ملنا، تو میں وہ مقدر چ کدوں نے گھر کتنے ملنے؟ گھر یہ مطلب بندے باہروں جدوں نہیں مل سکتے ادو گھر ملتے ہیں، جہاں باہروں نہ ملے گھروں تو مل پینا چاہیے، تو باہر تے بندے کھجل ہو گئے نے کدھر بھی نہیں ملتا، تو آخر جہاں گھر ہے اندر تو ہوے گا وہ۔ اللہ فرماتا ہوش کر ایڈے کو کوٹھے چ میں آ جاں تو میں اللہ ہی نہیں رہی، ایڈے کو گھر چ میں مقصد نو جڑا نہیں جانتا وہ عادت کر کے آ رہا ہے، عبادت کر کے نہیں آ۔ میں دسنا حاجی آندے کنوں نے، میں دسنا مقصد حج کیا ہے، قریب آ گیا میں خدا دی قسم جننے بندے گئے نے، میں چلو جیڑا کو ماڑا چنگا کر کے آیا، کر کے بندے دیا پتراں کو آیا، دھیان نال ویکھ کے آیا، یہ ہے وچ کی آخر وچ کو گل تے ہے نا، وہ وچلی گل میں ویکھ کے آیا، میں دس دینا ہونا کی میں ویکھیا آخر میں تھوڑا بہت جنہ قرآن نو پڑھنا وہ میں پڑھیا تھے ایسی بھی اتنے اللہ دا گھر ہے، تے اللہ فرماتا ان اول بیتن، میں کہ اللہ فرمایا میں گھر دے اندر تینوں کوئی نہیں ملنا، جے تو منوں ملنا ہونا ہی نا مکے تے اوتھے ہی رہو، میں تیری شاہ رکھ تو زیادہ کری۔ کیا بات ہے تہاڈی، کیا بات ہے؟ اور میں تے نا عالم چوک تو پھر گجرا لئیے نا، تے جڑا انا بوڑا پنڈی لگا جا عالم چوک کتھے وے، عالم چوک کتھے وے، تے آیا کتھوں ہے لدے والے شہبہ شتر جمع۔ اسلام آباد جا کے بندہ عالم چوک لبے تے بندہ آکے بھائی جی کتھوں آیا، اسے کہا لدے والے دور پھڑے متری کرتو آیا وچوں پہ آؤنا ہے، لدے والے نکل کے جو عالم چوک آئے ہیں اتھوں بہ کے اتھے آ گئے ہیں، جہاں لدے والے دا بندہ پنڈی جا کے عالم چوک لبے او بے وقوف ہے، تے جس بندے دی اللہ شاہ رکھ دے زیادہ قریب ہوئے او جا کے مکے لبے اللہ نو، اے دو اڈا بھی کو پاگل لب سکتا ہے۔ اللہ فرماندہ اس کوٹھے چ میں آ نہیں سکتا تے نیڑے تیرے میں شاہ رکھ تو بھی زیادہ، تے میں کہو اللہ گھر کے دے واسطے بنائے، کسے قرآن پڑھیا ہوئے تو انہوں مقصد حج دا پتہ لگے۔ اللہ فرماتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، وہ جو بکہ میں ہم نے گھر بنوایا ہے نا وہ لوگوں کے لیے بنایا ہے، یہاں لوگ آئیں، کتھے بکہ، مکہ نہیں، قرآن چ مکہ نہیں، قرآن چ بکہ ہے۔ چلو وہ قرآن چ لفظ ہے بکہ ہے، قرآن چ میم ہے کوئی کہ نہیں؟ کوئی نہیں، چار واری محمد ہے وچ میم کوئی نہیں ہے، تے ایتھے کیوں بکہ ہے، مکہ کیوں نہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے وُسِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ تھا، وہ لوگوں کے لیے گھر ہم نے مقرر کیا ہے کہ یہاں لوگ آئیں، وہ کہاں ہے؟ بِبَکَّةَ تھا، بکہ تے ترجمہ چ لکھے مکہ، جے تے میم قرآن چ کوئی نہ ہوندی، صرف بے قرآن چ ہوندی، پھر تے بکہ، تے جب میم قرآن چ ہے تے مکہ کیوں نہیں؟
بکا ہے، بکے دا پتہ لگ جاندہ نا تے صورت اور ہوندی، مقصد حج دا بھی پتہ لگ جاندہ ہے۔ بکا نکلا ہے، علماء فرماتے ہیں آہو بکا سے، آہو بکا سے۔ یہاں کوئی آہو بکا کرنے والا تھا، یہاں کوئی رونے والا تھا، جہاں بہت رویا گیا اسے بکا کہتے ہیں۔ ایدہ مطلب ہے پہلا امام بارگاہ تھا، رونے والی جگہ کو، آہو بکا والی جگہ کو امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ وہ جو مسجد الحرام ہے اس کا اصل نام بکا، آج کل مکہ بنایا کس کے لیے گیا ہے؟ لوگوں کے لیے۔ کیوں لوگ آئیں؟ فرمایا مبارک جگہ ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ عالمین کو ہدایت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ سار اٹھاؤ، ہدایت کرتا ہے۔ یہ تو مطلب کعبے کی لین جانے، شکریہ شکریہ میں نیڑے آ گیا، ہدایت ہدایت لین، ٹھیک ہو گیا، کعبے ہدایت لین جائیں۔ شاری بھی نہ آئے ہوندے تو میں بھی نہ آیا ہوندہ، تے غلام بادشاہ کاظمی بھی نہ آئے ہوندے، پڑھنے والا کوئی بھی نہ ہوندہ، تے تسی یہ جو جوڑ کے بہندے سو ادھر منہ کر کے نہیں، تے آنکھوں نہ امام کوٹ نو پڑھے کچھ، اور امام کوٹ جو اتھے ہی ہے، تے بہ کے سارے جوڑ کے آنکھوں پہ پڑھنے والا کوئی نہیں آیا، تے امام کوٹ پڑھ، اور امام کوٹ نہیں پڑھدا ہوئے بچ ذاکر ہوندے نے جڑے پڑھ دے۔ کسی ویلے مسیت نو جا کے آکھی میں نے قرآن پڑھا، اور مسیت نہیں پڑھان دی اور بچ کوئی مولوی ہے۔ کسی ویلے ہسپتال نو جا کے آکھی میری نبض ویگ، ہسپتال نبضہ نہیں بندے اور بچ ڈاکٹر ہے۔ سکول نو آکھ میں نے پڑھا اور سکول نہیں پڑھان دے اور بچ ٹیچر ہے، اور کعبہ ہدایت نہیں دیندہ اور بچ ہاتھی ہے۔ خدا دا واسطہ جے، سبحان اللہ، آخری گھر کر یا ہو گیا کام بابا جی تھوڑا میرے کو منڈا سی تو کسی دا سی مطلب ماں دی فوت ہو گئی، تو میں کہا چلو یار میں پڑھا دینا کوئی گل نہیں، انہوں میں سکولے بستہ دے کے کرنا، وہ پتہ لگا بھی سارا دن سکول دے دوالے پھر ٹائم نال گھر ہوندا سی، ٹائم نال۔ اور منوں کسے دسیا بھی یہ جڑا کنجر تو کرنا نا سکولے، یہ اندر نہیں جانا، کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے۔ یہ جڑا سکول تے باروں بار چکر لائے تے اندر نہ جائے، مینوں چنگا نہیں لگتا۔ یہ جڑے کعبے تے دوالے پونکے ہوندے نے پہتے علی نو نہیں جان دے، اللہ نو چنگے کیویں لگنا؟ سر اٹھاؤ میرے نام، میں کیا اللہ دے وچ کی ہے؟ اللہ فرماتا اس کے اندر ہم نہیں ہوتے، فی ہی، ہائے ہائے، جنہوں فی عربی بھی نہیں ہوندی ہے، نہیں کوئی، فی ہی اس کے اندر، میں کیا اندر تسی ہو؟ فرمایا نہیں، او تو میں تیرے پنڈ بھی ہاں، تیری شارک دے نیڑے بھی ہاں، ایتھے کی ہے، جنہوں نہیں نہ پتا وچ کی ہے، او دی عادت ہے، عبادت نہیں۔ صدقے جاواں، سر اٹھاؤ میرے نال، عادت والا حاجی اور ہے، عبادت والا حاجی اور ہے۔ شکریہ، آواز آئی فی ہی، اس کے اندر، میں کیا کی ہے؟ آئے آئے، اللہ فرماتا آیاتن بیناتن، اس میں ہم نہیں ہوتے، ہماری نشانیاں ہوتی۔ کعبے کے اندر اللہ نہیں ہوتا، اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو سیدھی سیدھی اللہ دسی ہے، مثلا مقام ابراہیم، وہاں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کوئی حاجی بیٹھا ہوئے تے جے انہوں کسے ہوتے کھلون دیتا ہوئے تے او دے اندر حضرت ابراہیم دے پیران دے نشان کیے، پیران دے نشان۔ کسے بندے دی لاہوروں سائیکل چوری ہوگی، اور جڑا لاہور جائے وہاں کے سائیکل دا دھیان رکھے۔ ایک بندے دی مسیتوں جوتی چوکت دی، اور جڑا نماز پڑھن جائے پائی جی کتھے چلے ہو مسیت جوتی دا دھیان۔ جڑا نقصان کسے نو ہویا ہوئے یا کسے سنیا ہوئے،
آپ نو نام ہی ہویا ہو بندے دس دے دھیان جے کدھر سعودی عرب تو جانا پی جائے جتی کپڑے موبائل دا دھیان نہیں رکھنا ایمان دا دھیان رکھنا میں پکی گل پہ کرتا جی کیونکہ قبلہ میں ہو کے آیا جتھے جتھے اللہ فرمایا نا ایتھے میری نشانی ہے اتھے ہی انہیں بندہ کھلار کے آکھیا ایتھے کچھ نہیں ایتھے کچھ نہیں ایتھے کچھ نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر جے اللہ کی نشانیوں کو جان گئے تو آیت کبریٰ کو بھی جان جائے ہائے ہائے اور نشانیاں دے نیڑے نہیں ہون دیندے ایسا بڑھیا جی بالکل جی میں علم لگا اینج بہت خوبصورت مثال مل گئی بالکل اینج یہ دے اندر جاتی ماریے علامی ہے نا بولو یار وہ جڑا مقام ابراہیم ہے اللہ فرماتا میری نشانی ہے جاتی ماریت وچ ابراہیم دیاں ہتھاں دا نشان نہیں سجدے دا نشان نہیں اور یار پیراں دے بھی اتلے پاسے دا نہیں پیر دی تڑی دے نشان اللہ نے پتھر چ کھلوتے سن اللہ نے پتھر روکی تا نرم ہو گیا اور پیر بچ لگ گئے اللہ فرمایا ہن ہٹ جاؤ وہ آج تک اتھے موجود نے کیوں نہیں اتھے کھلون دیندے تاکہ مقصد حج کو بندے نہ پا جائیں اللہ کا مقصد یہ ہے کہ بندے پہچان جائیں وہ لوگ کون ہیں جن کے پاؤں کے تلوے میری نشانیاں بنتی کوئی نہیں سواد آئے اللہ کسے دیا قدمہ جبانا چاہتا ہے امت نو کی میں کروں اللہ کسے دیا قدمہ جبانا چاہتا ہے وہ جڑے اللہ دا قدم جہنم وچ رکھ دینے وہ ساڈا مذہب نہیں اوے اللہ کسے دیا قدمہ جبانا چاہتا ہے چل جلدی کرو حضرت ابراہیم دے ہتھاں دے نشان نہیں کا دے پیراں دے چلو ان صفا والمروہ من شعائر اللہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اوتھے حاجرہ دے ہاتھ لگے نے کہ پیر لگے او دے بھی پیر لگے نے تے جتھوں آب زمزم نکلے ہیں او اسماعیل دے ہاتھ تھلے ہو نہیں نکلے پیر تھلے ہو نکلے حضرت حاجرہ دے ہوں دے انہوں پیر ڈب گیا سی حضرت اسماعیل دا اس پانی ہے ایتھے بندے ہاتھ نال شکنجوی بنانا لوگ کہتے ہیں آپ ہی پینی ہے تو تے کچوڑا مار دیتا ویک تو شکنجوی ہاتھ لائے تے بندے نہیں پیندے اللہ دا پیر تو ہو کے سارے جہنم پہ آ چھڑے غور ہی نہیں فرمایا اتھوں بندے جدے وچ اسماعیل دا پیر ڈوبے نہ قبلہ جدے سے اس پیر توتا ہے ہاں بندے ایک بوتل گیلن لے ہوندے نے اگوں لے آکے ڈرام میں چھپاندے نے ایڈی ایڈی شیشیاں جو برتاندے نے بندے شیشی جا کے پھر بڑے جاگ چھپاندے نے تے بڑے جاگ جو پھر پانی ادھا کو گلاس لے کے تے سادہ پھر ادھا پا کے تے پھر اسی آنے گولیاں چ شفا نہیں میں آب زمزم نہ دعائی کھاتی سی کتھے گیلن تے کتھے پھر ڈرام پھر شیشی پھر جاگ چ دو جاگ اجے اثر نہیں پہ مقدار تیرے پیر تو صدقے حد ہو گئی میں کیا اللہ ایک ہی کیتا ہی فرمایا پیر بکھائے نے سارے ٹبر دے کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اور درود نماز اچ پڑھنا لے ہو ہون پتہ لگ گئی درود اچ کیڑے کیڑے شامل ہو سکتے سارے اٹھاؤ میں پیران دی گل پہ کرنا آؤ جی تریوے نظریہ چ رکھو اسماعیل بھی کھڑے نے ابراہیم بھی کھڑے نے حضرت حاجرہ بھی کھڑے نے کتھے بالکل تسی سمجھو کہ ایس منزل تے پیر رکھ کے کھڑے نے زہرہ دا بابا آ جائے آنج اے قرآن سورہ الحجرات ہے اللہ فرماندہ پابندی یہ تو ہڈے تے بھی اے دے قدم تو اگے قدم نہ رکھیا قدم تے بڑے 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 سان اور قدم تے ترواں دے کمال نے ابراہیم دے قدم وہ بھی نشان خدا اسماعیل دے قدم وہ بھی نشان خدا حاجرہ دے قدم وہ بھی نشان خدا فرمایا بڑے بڑے قدم نے پر اے دے اگے تے نہیں نا ہن پتہ لگ گئی اتھے کیوں نہیں تعظیم کرن دیندے اوے سعودی والے اچھی طرح جاندے نے جے بندے انہاں دے قدماں دی تعظیم کر گئے انہاں نوں نبی دے قدم بھی سمجھ آ جانے نے
تے جے نبی دے قدم سمجھ آ گئے پھر نہ او دے جیسا کسے نو نہیں مننا جنوں محمد آکھے ایتھے قدم رکھے مقصد حج پڑھ دیا 2-3 منٹ چ پڑھ کے چھڑنا گا 2-3 منٹ مقصد حج اے قرآن ہے مقصد حج لکھیا نہ ہوئے تو میں مجرم مقصد دا نہیں پتا تے عادت ہے پاویں 7 واری کر ایک واری مقصد دا پتا ہوئے تو پھر عبادت ہے وہ عبادت کی ہے اللہ فرماندہ میرے ابراہیم بلا لوگوں کو سمل یکزو تفسہم یہاں آئیں اور دلوں کے میل صاف کر دلوں کے خیر ہو توڑی دلوں کے میل صاف کر لیں یہ مطلب ہے طواف وچ بیبیاں بندے کٹھے ٹورے نے تاکہ دل صاف ہو جائیں سار اٹھاؤ بیبیاں بندے کٹھے ٹورے نے دل دی صفائی واسطے صفا مروہ چ بیبیاں بندے آ جا رہے ہوندے نے دل دے محل صاف ہو جائیں عرفات سارا دن رکنا جے دل صاف ہو جائے مزدلفہ جا کے ملاقات کرنی جے دل صاف ہو جائے مشعر الحرام چو پتھر چڑھنے جے جڑا اتھے اصلہ چلانا ہے وہ گن کے کھڑنا جے وہ ود گیا تے واپس آنا جے تے جے کدے ضائع ہو گیا تے تو پھر لے کے جانا جے کرو دل صاف او کمیں گئے ہو طواف جی کافی صفائی ہوئی ہے اچھا صفا مروہ گئے ہو کافی صفائی ہوئی ہے اور صاف کرو عرفات سارا دن ٹھہرو ٹھیک ہے اور صفائی ہوئی ہے اللہ فرمایا اور صفائی چاہنا میں کی کریے جی 2 نمازاں کٹھیاں پڑھو جیڑا بندہ جیڑا حج تے جانا چاہتا تھوڑی خیر ہوئے یہ جی نہ ہوئے میں مجرم ہوں ظہرین بھی رلا کے پڑھنی ہے مغربین بھی رلا کے پڑھنی ہے کوئی تے جی دل دی صفائی ہے نا پھر اللہ فرمایا اتھو اصلہ لے لو تو اتھے جا کے مارو جن نے تواڈے دل چ گندگی پھیلانی ہے نا مارو انہوں مارو جڑا دلاں چ گندگیاں پیدا کرتا ہے مارو پتھر تساں ویکھیا پاں بوٹیاں لے کے بندہ ماردا ایک ویڈیو شاہ جی آئی ہے وہ مولوی 3 چکر دے کے اپنے آپ کس کس کے مار میرا ایک دوست زمیندار گیا سی اہل سنت سی بڑا دانا بندہ انہوں بندے آکھا حاجی صاحب اتنے پتھر مارے جے ہو سکے کچھ مارے نے کچھ نال بھی لین دے ہو سکے نال کیوں لیندے جے ہو سکے اتھے شیطان تھوڑے نے یہ مطلب ہے انہوں جتھوں نہ پہ اتھے ہی مار تے کر دل دی صفائی قربانی کر اور قربان ہو پیاری تو پیاری شے قربان کر پھر وال قربان کر لیلہ قربان ہوئی ہے صفائی ہو گئی ہے صفائی قرآن میرے ہاتھاں آتے نو مقصد حج دساں شاہ جی اسی جنہوں پرائمری چندے ساں تختی لکھتے ساں تختیاں دھو لو کادے واسطے دھوتیاں جاندیاں ساں تاکہ پیٹی چ رکھ چھڑیے تو کے پیٹی چ نہ تو وہ صاف اتے گاچی صاف جے کھرد رہے کچھ تے بوری مارو تے کوڑا کرو کلمہ دوتاں بہ جاؤ تو لکھو یہ مطلب صفائی تختی تے ہوندی سی تختی تے اتے کچھ لکھیا جائے پورے حج دل دی تختی اللہ کسا کے جدو بالکل صاف کر لئیے نا تے 1.25 لاکھ دے قریب حاجی نبی محمد لے کے نکلے نے فرمایا جدی صاف تختی ہے نا اتے لکھ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو جس کی تختی پہ ولایت نہیں نہ کل حاجی تھا نہ آج حاجی بس جدی ولایت اللہ نے دل دیاں تختیاں تے لکھوائی سی وہ دیاں تیاں نو لوکی پہچان مار دے رہے تو سنجان کے مار دے رہے مولا تو ہمیں جزا دے کدی نہ روو کسے گاہ میں عید دے دن تے حسن دے دن ہوندے چھوٹی عید بھی حسن دے ہوندی ہے بڑی عید تے بھی لوگ ہسدے نے لوگ اینکاں پائیاں نے چڑھے نے بندے گوشت
تو سانو لوگ سمجھتے ہیں پاگل ہو گئے اور دعا کرو کسے کار عید والے دن لاش نہ آوے جنہ گھراں چ لاشاں ہوندیاں نے اتھے عیداں ہوندیاں این ہوندیاں نہیں اسی عید دے منکر کوئی نہیں نہ خوشی دے منکر ہاں نہ نماز دے منکر ہاں نہ قربانی دے منکر ہاں قربانیاں بھی دینے ہاں عیداں بھی پڑھنے ہاں چھوٹی عید بھی پڑھنے ہاں بڑی عید بھی جا کے پڑھنے ہاں گلے بھی ملنے ہاں اسی کیوں آکھیے کہ اسی شاپنگ نہیں کرتے ساڑیاں تیاں نہیں کردیاں ایک ہی فرق ہے جیڑی عید دی شاپنگ کرن گئی ہے نا میری تھی اس اے ضرور آکھیا میں کالا سوٹ ضرور لینا چاہیے یہ دا مطلب ہے اسی پاویں لوگ سانو کافر آکھن تے پاویں مشرک سانو اس گل تے پتہ ہے نا کہ زہرا دی اوت ہی کدن اجڑی ہے او بیٹی کدن اجڑی ہے تیاں بدلے دین دیاں ویکھیاں میں تے فخر کر دیاں نے پیو دے بدلے سن میں نہیں سن دینے تے کنے دینے کسے گھر دی نوح دا پتر فوت ہو جا ہوندی ہے ساڈی تے لڑائی کسے نال نہیں سی ساڈی کدوں کسے نال لڑائی سی میں تے اتھے آئی ہاں تے انہاں دی دشمنی میرا پتر بھی کھا گئی گلا تیاں نہیں کر دی نوہاں کر دیاں کہ ساڑی پچھے دشمنی کوئی نہیں سی جڑے گھر میں ویائی گئیاں انہاں دی دشمنی میری پتر کھا گئی ہے علی دیاں تیاں تے کمال نے ہے تیریاں نوہاں تو جہان وار دے میرے مولا دی ہر نوہ پتر نو سامنے پہ آ کے تے شب عاشور پہ آندی سی بیٹا ملک ملک دے دشمن کٹھے ہوئے نا تیرے دادے دے تو وڈیاں لوگاں دے پتر ہیں اسی تے اس کر دیاں کنیزاں کل کوئی کسر رہ گئی نا تو میرا دودھ بدنام ہو جائے گا علی اکبر علیہ السلام بھی آکھیا اماں ایک بار اجازت تے ملن دے حضرت قاسم بھی آکھیا ایک بار اجازت تے ملن دے ایک ماں زیادہ پریشان سی کیونکہ او دا نہ ٹور کے جا سکتا سی آباد روانہ کوڑے تے بہ کے زندگی اینی سی ظاہری 6 مہینے دے پتر نو تقریباً سامنے بہ کے تے بی بی آج نا ہلاندے سن نا چولہا سامنے صرف جناب بنت الحسین تشریف فرما سا 4 سالہ میری مرشد زادی وہ جو ہلا کے نا کدی کدی میرے لو ویکھ کے سننا وہ تو بی بی تو ہاتھ نا انج کر دے سا میں پڑھیا ایک طرح پہ انج بی بی چولہے لو ویکھ کے تے انج اشارہ کر دے سا کی کراں ایسا نہ اشارہ کر تی پھر ماں نو نہیں نا پریشان ویکھ سکتا تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کہ اماں تسی جدوں علی اصغر ویر لو ویکھ کے انج کیوں کر دے پریشان کیوں دے فرماندے نے بیٹا قاسم دی ماں قاسم نو تیار پہ کر علی اکبر دی والدہ انہوں تیار پہ کر دیئے کل زہرہ دیاں نوہاں شہیدان دیاں ماں بڑھنیاں تے انہاں پوری کائنات تے سرخرو ہونا ہے تے نبیاں نے فخر کرنا ہے کہ واہ علی تیریاں نوہاں واہ رسول تیریاں نوہاں تے بیٹا اگر کربلا 10-12 سال بعد ہوندی تیرا ویر بھی ٹر کے جاندہ تیرا ویر بھی کسے کوڑے تے انہوں محمد نال جاندہ ایک گل سن کے شبیر اندر قدم رکھیا تے فرماندے نے نو بطول دی تو فکر نہ کر باقی ساریاں علی دیاں نوہاں دے پتر کوڑیاں تے جان گے تیرا امامت دی سواری تے جان میں شہید دی ماں بن جا گی بن جا ایک کو جملہ میں پڑھنا ہے شاید آنسو ہے میرا ایک آگیا ایک اور آ جائے جدوں لٹن والے آئے نا لٹن والے وہ تو ہر بی بی نے اپنا زیور بار سٹیا کیونکہ بی بی وڈیاں نے حکم دیتا سی ملکہ شام نے اور میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی صاحب کا ایک جملہ ہے وہ فرماندے سن زہرہ کی بیٹی نے اپنی فوج کو اکٹھا کی اپنی فوج تو مراد کی مستورات نو اکٹھا کیتا تو وچ کھلو کہ بی بی ایک جملہ کیا دل نو ہتھ پیندا ہے بڑا عظیم جملہ فرماندے سن وہ فرماندے سن بی بی نے تمام مستورات سے کہا بی بیو ہمارا دشمن شریف نہیں یہ لوٹنے کے لیے اندر آئے گا جس کے پاس جو ہے باہر پھینک دو وہ پھر بیبیاں ہتھاں والیاں ہتھاں دا زیور سٹ دیتا پیراں چ پاسے پاؤندیاں سن چاندی دیاں وہ بیبیاں پیراں چ لا کے سٹ دیتیاں گلے دے زیور لا کے سٹ دیتے جدے لتھے نے نہ بندے اے بندے جدے لتھے نے نہ ڈور انہیں سٹ دیتے نے ایک بی بی سی جڑی پاج پاج کے آگے چاندی سی بابا کھول دے نہیں میں کدی کدی رو کے آنا کدی ایتھے ہی کھول جاندے بندے بی بی تیرے کاندے زخمی نہ ہوندے کہ بلا ہر بی بی نے زیور بار سٹیا صرف ایک بی بی ہے جدے کو چھوٹی جی گٹھڑی ہے سینے نہ لا کے کدی اوس بل دی آگے کدی ایس باسے آگے جناب سیدہ نے فرمایا رباب تیری گٹھڑی تے لوگاں دی نظر ہے کہ کدرے مال تسی چھپا رہے ہو باہر سٹ دے
میرے استاد مکرم فرماتے سن بی بی رباب نے گٹھڑی باہر پھینکنے سے پہلے 3 بار اس گٹھڑی کو چوما، 3 باری چوم کے جدو باہر سٹی ہے نا قبلہ دوڑ کے شمر نے پھڑی ہے تے گٹھڑی کھولی، دوالے سپاہی اکٹھے ہو گئے۔ تاریخ دے جملے نے کہ گٹھڑی کا مال دیکھ کر فوج یزید میں سے کچھ بندے رونے لگے، کیونکہ اس میں نہ زیور نکلا نہ کچھ اور، البتہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے کے کرتے نکلے جڑے ماں نے سغرا واسطے سنبھال کے رکھے سن۔ وہ گٹھڑی ٹر گئی جدے 2 کرتے سن، جدوں چادراں اتریاں نے میں زیادہ تنگ کرنے والی گل کوئی نہیں، ایک آنسو آ گیا چھٹن کا، روایت مکمل۔ بی بی نے پھر بھی ایک چیز اپنی چادر دے کونے نال بن لی، وہ بی بی کو بچ گئی۔ آباد رہو، کدی نہ رہو۔ وہ چادراں جدوں لتھیاں نے وہ بھی نال ٹر، جدن چادراں واپس ملیاں نے ادن بی بی رباب جناب سیدہ دے کول آئے ملکہ شام دے تے عرض کر دینے کہ بی بی پاک چادراں تے جڑی جڑی آئی سر تو ہی کرنی ہے پردے واسطے، میری چادر دے نہ کنی نال کچھ ہے بدی، اگر وہ میرے والی مینوں مل جائے۔ بی بی فرمایا رباب اگر وہی نہ کوئی شے ایسی بدی تو میں تیری چادر تینوں دیا گی، فکر نہ کر۔ وہ قدرتاً یا کسے دے یا کسے دے کام دی چیز نہیں سی، یا کسے انہوں کھول کے نہیں میں کیا میرے علم چ نہیں۔ ایک گل پکی ہو مل گئی چادر قبلہ حضرت رباب نو پھر دوبارہ وہ بی بی نے وہ سر تے کیتی تھی، وہ شے سی بدی وہ پھر اتھے رکھی ہے پوری زندگی۔ تو پتہ بیٹھے سن بولو جدن چھان تے آن لگے نے روح پرواز کر گئی۔ آج 4 پائی رکھ کے نہ ویڑے بچے تے حضرت سجاد نو حضرت زینب عالیہ نے فرمایا آج کھولو گنڈ، جڑی میری پرجائی ساری زندگی سینہ نہ لا کر آباد رہو بھائی، جنہ دیا گودا جو بچے نہیں مانگ ضرور لینا۔ میں باب الہوائی دی مصیبت دا جملہ پڑھ لگا، آدموں کی ہے جدو پھوپھی پتیجہ نے گنڈ کھولی، بنو ہاشم دے ویڑے وچ چیخاں دی آوازہ بلند ہویاں، اس واسطے کہ حضرت رباب دی چادر دے پلے نال علی اصغر دے جھولے دیاں سڑیاں لکڑیاں نکلی، جڑیاں ساری زندگی بی بی نے سینے نہ رکھ کے فرماندی سی میرا 6 مہینے دا لال